کہ پولیس ہے کہ وہ یہی تعین کرتی رہی کہ یہ آپ کی حدود کا مقدمہ ہے یا پھر ہماری حدود کا مقدمہ ہے. دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں صغیر احمد کی رپورٹ. 26 دسمبر کے روز 23 سالہ نوجوان ابرار حسین راولپنڈی میں اپنے گھر سے گاڑی پر اسلام آباد میں سیکٹر G10 کے لیے نکلا لیکن واپس گھر نہ لوٹا. ابرار کا موبائل فون بند ہونے پر اس کے والد کو تشویش لاحق ہوئی اور اپنے بیٹے کی تلاش شروع کر دی. رات کو ابرار کے والد کو اغوا کاروں کا فون آیا کہ ابرار ان کی تحویل میں ہے, 10 لاکھ تاوان کا بندوبست کرو. ابرار کے اغوا کی خبر اس کے والد پر قیامت بن کر ٹوٹی. گندم گودام والا اور نسکام کی چوکی اور جو پشاور جانے والا گوڑا موڑ کی گوڑے تانے کی جو چوکی, ان سے پورا کنفرم کر کے کوئی اطلاع نہیں آئی. لہٰذا یہ کیس جو ہے نا تانا پیر ودائی کی ہے اور آپ پیر ودائی چلے جاؤ. جڑواں شہروں کی پولیس 10 روز تک مقدمہ درج کرنے کی بجائے حد بندی میں الجھی رہی. اعلیٰ افسران کی منت سماجت کے بعد اسلام آباد کے تھانہ شالیمار میں ابرار کے اغوا کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی. سفاک قاتلوں نے ابرار کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے قتل کر دیا اور لاش 2 کشمیریاں میں ایک گٹر میں پھینک دی, جس کی اطلاع وہاں کھیل کود میں مصروف ایک کم سن بچے نے دی. ہم ادھر کھیل رہے تھے, بال گری آتے اس کے اندر گئی, میں نے پاؤں دیکھے. پانی والی ٹینکی میں دیکھا تو ایک ناش پڑی تھی جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور جب اس کو ہم نے باہر نکالا تو اس کے گلے پہ بھی رسی کے نشان تھے اور ناک وغیرہ سے تھوڑا خون نکلا ہوا تھا. محمد احمد صاحب ایڈیشنل SHO سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ایک انسانی جان ہے اور یہ رینسم کا مسئلہ ہے, کبھی بھی اس کو مار سکتے ہیں, تو خدا را آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میرے افسران بالا مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں اس مصیبت میں اپنا سر کیوں ڈالوں. پولیس اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے تو نظر آتی ہے لیکن اتنی بڑی غفلت کے مرتکب کسی پولیس اہلکار کے خلاف تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اپنی مرضی سے تو ہر کوئی جا رہا ہے, جہاں سے اس آدمی کی مرضی ختم ہو جاتی ہے نا دوسرے آدمی کی مرضی شروع ہوتی ہے, وہاں سے وقوع بنتا ہے. ہم رجسٹریشن آف FIR سے کبھی نہیں بھاگے لیکن یہ ہے کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش ڈیفینیٹلی موجود ہے. مقتول کے ماموں آصف حسین کا کہنا ہے کہ تھانہ پیر ودائی کے SHO کے سامنے اغوا کاروں کی جانب سے تاوان کی کالیں آتی رہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کال سننے سے انکار کر دیا کہ اس کا اس وقوع سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. سبزی منڈی والے پولیس نے ہمیں بہت ترسایا ہے سر, یہ اور پیر ودائی والوں نے, انہوں نے ہمیں تقریباً 26 تاریخ سے یہ اغوا ہوا تھا سر, اور 2 تاریخ تک یہ ہمیں کبھی ادھر بھجواتے تھے کبھی ادھر, ہمیں سے فٹ بال بنایا ہوا تھا. ابرار کے اغوا کو 26 دسمبر سے 3 جنوری تک راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس گمشدگی قرار دیتی رہی. برآمدگی کے بعد 3 روز تک لاش لاوارث رہی اور ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑی رہی. ملزمان کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد پولیس کو مقتول کے اغوا کا یقین کرنا ہی پڑا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. جڑواں شہروں کی پولیس کے درمیان حد بندی کے تنازع نے ایک محنت کش کے ہنستے بنستے گھر کو صف ماتم میں بدل دیا. ابرار اغوا کیس کے ملزمان کا سراغ تو لگا لیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والی متعلقہ پولیس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا. کیمرہ مین محمد جاوید کے ساتھ صغیر احمد, دنیا نیوز.